بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ حضرات نے کچھ مختصر سے مختلف اور چھوٹے چھوٹے جامع سوال کیے ہیں۔ سوالات کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، جنازہ کی نماز کے لیے کیا گیا وضو کیا یہ پنجگانہ نماز کے لیے کافی ہوگا یا نہیں؟ یعنی کہ کیا اس وجہ سے ان نمازوں کو ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ غسل خانہ میں بات کرنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ یعنی کہ غسل کے لیے داخل ہو چکے اب بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ پردے کا مکمل اہتمام ہے، یعنی کہ غسل خانہ ہے، اس میں دروازہ بھی لگا ہوا ہے، مکمل پردے کا اہتمام ہے، تو کیا ایسے غسل خانہ کے اندر برہنہ غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور چوتھا سوال جو ہے وہ ہے کہ غسل کے بعد دوبارہ وضو کا حکم کیا ہے؟ یعنی کہ جو وضو کیا تھا غسل کے وقت اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ دیکھیے، میں آپ حضرات کے سامنے جس طریقے سے پیش کر رہا ہوں اس کو دھیان اور توجہ سے سننا۔ فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344، کتاب الطہارت 345، 46، 47، ان تمام صفحات پہ آپ کو یہ مسائل پھیلے ہوئے ملیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ وہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے جو وضو کیا تھا اس سے آپ تمام عبادتیں کر سکتے ہیں، پنجگانہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی عبادت آپ کو کرنی ہے کرے، آپ کو کوئی کراہت نہیں ہوگی، کوئی کباہت نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ وہ وضو برقرار ہو۔ اگر وضو برقرار نہیں ہے تو وضو ٹوٹ گیا، تو پھر آپ کے لیے نیا وضو لازم آ گیا۔ دوسرا مسئلہ کہ غسل خانہ کے اندر بات کرنا کیسا ہے، تو یاد رکھیں اس میں ایک تھوڑی سی تفصیل ہے، لیکن میں بتا دیتا ہوں۔ اگر سخت مجبوری پیش آ جائے، مثلا صابن لگا ہوا ہے سر میں، بدن پہ، آنکھوں میں بھی، اور پانی ختم ہو جائے، تو اب کسی کو آواز دے سکتے ہیں۔ اس حد تک اگر کوئی شرعی مجبوری پیش آ جائے تو پھر بولنے کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے، بالکل بھی مکروہ ہے بولنا۔ تیسرا سوال کہ غسل خانہ کے اندر پورا مکمل پردہ ہونے کے بعد کیا برہنہ غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ کچھ کپڑا لپیٹ لیا جائے، اور اگر کھلا ہے جس میں کہ ڈر ہے کہ کوئی دیکھ لے گا، کسی کی نظر پڑ جائے گی، تو پھر ایسی جگہ غسل کرنا مکروہ ہے، ایسی جگہ سے بچنا چاہیے۔ اور چوتھا سوال جس کے بارے میں آپ حضرات نے پوچھا ہے کہ غسل کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، تو یہاں پر ایک بات یاد رکھے، اگر آپ نے غسل مکمل سنت طریقے پہ، یعنی کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پانی بدن پہ ڈال لیا، اور پھر جو چیز وضو کو توڑنے والی ہے وہ نہیں ہوئی، حالانکہ آپ نے وضو نہیں کیا تھا، لیکن وضو نہیں کیا اور غسل مکمل کیا ہے جیسا کہ کرنے کا حق ہے، یعنی کہ آپ نے ناک میں پانی ڈالا، کلی کیے اور پورے بدن پہ پانی بہایا، صاف ستھرا اچھے سے بدن کو کیا، کوئی حصہ آپ کا سوکھا نہیں رہا، تو اگر وضو بھی نہیں کیا تو بھی آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جو وضو توڑنے والی چیزیں ہوتی ہے ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ لاحق نہ ہوئی ہو۔ دوسری بات یہ یہاں پر پیش کی گئی ہے کہ برہنہ حالت میں غسل کیا تھا اور برہنہ حالت میں وضو کیا تھا، تو کیا کپڑے پہننے کے بعد دوبارہ سے وضو کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ تو یاد رکھے، برہنہ حالت میں غسل کر کے وضو کرنا یا وضو کے بعد غسل کرنا، اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس وقت آپ نے وضو کیا تھا برہنہ حالت میں اور غسل کیا تھا کپڑے پہننے کے بعد، نماز پڑھنے کے وقت تک، یعنی کہ آپ کا وضو برقرار ہو، وضو نہ ٹوٹا ہو، کوئی شرط ایسی نہ پائی جاتی ہو جس سے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر آپ اس ہی وضو سے یا اس ہی غسل سے آپ جو ہے نمازیں پڑھے، عبادت کرے، کوئی بھی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، چاہے کوئی بھی نماز پڑھ لیجئے، وہ سب کی سب آپ کی نمازیں بھی ہو جائے گی، اور آپ کو جو ہے اس میں کوئی کراہت، کوئی کباہت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیں، حوالے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ چکا ہوں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344، 45، 46، 47، کتاب الطہارت، اس باب میں آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔